وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ لڑکا بغیر اس کی طرف دیکھے اپنا سر جھکائے اس کی گلی سے گزر جاتا تھا۔ دیکھنے میں وہ لڑکا کسی مدرسے کا طالب علم معلوم دیتا تھا، لیکن وہ لڑکا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورت اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ وہ عورت چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ لڑکا میری طرف متوجہ ہو، لیکن وہ اپنی نظریں جھکائے وہاں سے گزر جاتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی کہ کیا کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو میری طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کیونکہ وہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت اور امیر عورت تھی، اور وہ خوبصورت اتنی تھی کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتی تو لوگ اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ عورت یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ جسے سارا شہر دیکھنے کو ترس جاتا ہے، اس عورت کو جو لڑکا پسند ہو وہ اسے نہ دیکھے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی اس توہین پر وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی اور کوئی ایسا طریقہ سوچنے لگی جس سے کہ وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے اور اسے اپنا غلام بنا سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ بتایا جس میں پھنس کر وہ لڑکا اس کی باتوں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ لڑکا اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت آئی اور اس لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ لڑکے نے پوچھا، آپ کی مالکن کو بلا مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اسے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، خود وہ باہر نہیں آ سکتی اس لیے اس نے تمہیں بلایا ہے۔ لڑکا اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے وہ بھلا کیا چاہتی ہے؟ یہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا اسے لگا کوئی بوڑھی عورت ہوگی جو باہر نہیں آ سکتی، اس لیے اس نے مجھے بلایا ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کے لیے کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خوبصورت عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی اس نوجوان نے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے بعد پوچھا، بتائیے آپ کو مجھ سے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس عورت نے بے جھجک اپنا ارادہ بیان کر دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں ایک بار حاصل کر لوں۔ لڑکا یہ سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہے؟ عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش کو پورا کرو گے یا تو پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہو اور میری عزت پر تم نے حملہ کر دیا ہے۔ لڑکا یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اگر وہ اس عورت کی بات کو مانے گا تو گناہ گار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھلا کیا جواب دے گا؟ اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو لوگوں کی نظر میں برا بن جاتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر ایسا الزام لگ جائے وہ اسے گوارا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا، محترمہ میں آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے باتھ روم جانے کی حاجت ہے، مجھے باتھ روم جانے کی اجازت دیں۔ عورت نے اسے راستہ دکھایا۔ لڑکا فوراً باتھ روم کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں موجود نجاست کو اپنے بدن پر لگانا شروع کیا اور کچھ دیر کے بعد وہ باہر آیا اور عورت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عورت اسے دیکھ کر چلانے لگتی ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ جیسی عورت کے سامنے تم ایسی گندی حالت میں آ گئے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ فوراً گھر سے نکل گیا اور قریب ایک جگہ پر جا کر اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک و صاف کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ دوبارہ مدرسے میں چلا گیا۔ جب وہ لڑکا مدرسے میں جا کر بیٹھا تھا تو استاد نے کہا، آج تو مدرسے میں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کسی طالب علم نے کیا کوئی خوشبو لگایا ہے؟ وہ لڑکا سمجھ گیا کہ لگتا ہے میرے بدن سے اب بھی بدبو آ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگایا ہے؟ وہ لڑکا خاموش رہا۔
استاد نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے پاس بلایا۔ جب اس لڑکے کی باری آئی تو نظریں جھکا کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بھلا بتاتے کیوں نہیں ہو کہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ یہ سنتے ہی لڑکے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، استاد مجھے اور شرمندہ نہ کریں، میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ پھر اس نے اپنا پورا واقعہ استاد کے سامنے بیان کر دیا۔ استاد نے کہا، بیٹا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تمہارے کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے جسم سے نجاست کو لگانا پسند کیا۔ اللہ نے اسی گندگی کو ایسی خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے جو اس دنیا کی نہیں معلوم دیتی، اور پھر یہ خوشبو اس نوجوان کے بدن سے ہمیشہ آتی رہی۔ دوستوں، یہ ہوتی ہے پرہیزگاری۔ اللہ ہمارے کون سے نیک اعمال سے راضی ہو جائے ہمیں نہیں معلوم۔ دوستوں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی ہر طرح کے گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، اس ویڈیو کے بارے میں اور اس نوجوان کے تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سب کو نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔